ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء اور یہ تصنیف ہے حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ناظرین، ذکر احوال عبداللہ والد رسول خدا کا اور بعض باتیں حضرت کی اپنی ماں کے شکم مبارک میں رہتے وقت جو وقوع میں آئی تھی، ایک قصہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، پیج ہے 352، دوسری قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 331۔ ناظرین، یہ کتاب قصص الانبیاء، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کے قصے، یعنی سچے قصے، واقعات، یعنی سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ، کوئی ایک چیز بھی قرآن و سنت سے باہر نہیں ہے انشاءاللہ۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب دیر و حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لابی رہی۔ ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں۔ ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا حصہ، میں خواب سے بیدار ہوا، یعنی جاگا اٹھا، اور صبح کو جا کر کہانوں سے، یعنی وہ لوگ جو تعبیر بتاتے ہیں خوابوں کی، کہانوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہاری پشت سے ایک نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، اور جتنے نبی اور بنی آدم ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اے بیٹا، اس نور نے میری پشت سے تمہاری پشت میں نقل کیا ہوگا، تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں نے سنی، یعنی لوگوں میں منتشر ہوئی، تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو مار نہ ڈالیں گے تب تک اور کچھ کام نہیں کریں گے۔ یہ کہ وہ مکہ میں آ کر مدتوں رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان میں تنہا جاتے دیکھا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کے مارنے کو ننگی تلوار لے کر میدان کی طرف چلے۔ اچانک وہب ابن عبد مناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے، وہ ان کے قریب تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ عبداللہ کو سب یہودی مارنے آئے ہیں، تب پشت پناہ ان کے ہوئے، اور اسی وقت آسمان کی طرف نظر کر کے دیکھا، یعنی نظر کی دیکھا کہ ایک جماعت فوج کی فوج آسمان سے بصورت آدمی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ لے کر ان یہودیوں کو مارنے کی قصد سے آئی ہے۔ بس ایک لحظہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کر ان یہودیوں کو مار ڈالا جو عبداللہ کو مارنے آ رہے تھے۔ اور وہب ابن مناف، یعنی وہب ابن عبد مناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تم اب جا کر کہو کہ میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تب اسی وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی کہ میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔
یہ سن کر عبد المطلب نے یہ بات منظور کر لی اور عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا اور پھر اپنے ہی گھر میں رکھا، اور قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں وہ سب عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر مارے غم کے بیمار ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس غم میں تقریباً 40 عورتیں مر گئیں، اور جو زیب و زینت اور پارسائی و پرہیزگاری آمنہ کی تھی وہ کسی عورت میں قریش کے نہ تھی۔ وہ نور جو محمد مصطفیٰ کا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی الاخر تک کی شب جمعہ میں عبداللہ کے سلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا، اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا کہ دروازے بہشت کے کھول دے، اور اسی شب تمام بت روئے زمین کے سرنگوں ہوئے، اور تخت ابلیس کا الٹ گیا، یعنی بالکل پامال ہو گیا، اور سب کا سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب کو جا کر دامن کوہ میں چلا کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہوئے ناظرین، اور آپس میں کہنے لگے کہ اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ آخر کیا مصیبت آ پڑی؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ اور کیا مصیبت ہوگی کہ اب تک محمد آخر الزمان کا زمانہ نہیں تھا، اور اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ واقعہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ۔ جی چاہت ہے بھیجوں تحفے میں تجھے آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ۔ کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔
بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں